کہتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کے شہر بغداد کے پاس ایک پر اسرار پہاڑ تھا۔ وہاں کے لوگوں کا ماننا تھا ان پہاڑوں کے پیچھے جنات اور پریاں آباد ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو اس پہاڑ کا نام لے لے کر ڈراتی تھی۔ نوجوان لڑکے خود ساختہ کہانیاں گڑھ کر اپنے دوستوں کو سناتے اور انہیں مزید ڈراتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان جو روزانہ ان کہانیوں کو سنتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا واقعی ہی پہاڑ کی اس طرف جنوں اور پریوں کا بسیرا ہے، اس نے اس کہانی کو حقیقت کو جاننے کا فیصلہ کیا اور پہاڑ کی اس طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے سفر کے لیے کچھ ضروری سامان باندھا اور رات کے پچھلے پہر پہاڑ کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ اس کے قدم جوں پہاڑ کی جانب بڑھ رہے تھے، ایک انجانا سا خوف اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا۔ اس کے من میں کئی بار خیال آیا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن وہ فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ پہاڑ ابھی کچھ ہی فاصلے پہ تھا کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، اے ابن آدم، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سنتے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ اس نے کیا دیکھا؟ ایک بارش بزرگ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہیں۔ ان کے چہرے پہ موجود سفید اور گھنی داڑھی ان کی شخصیت کو مزید نورانی بنا رہی تھی۔ نوجوان نے بزرگ کو دیکھا تو بے اختیار ان کی جانب چل پڑا۔ وہ جیسے ہی ان کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت بزرگ انسان درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ ان کے چہرے کے خد و خال سے لگ رہا تھا جیسے وہ بزرگ کئی سو سالوں سے یہاں موجود ہیں۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ بزرگ نے جواب دیا، وعلیکم السلام اے عبد الکریم۔ نوجوان یہ سن کر چونک گیا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم ہے۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ بزرگ نے تھوڑا روبدار آواز میں کہا، جو لمبے راستوں کے مسافر ہوتے وہ زیادہ سوال نہیں کرتے۔ تم جس طرف کو جا رہے وہ ایک پر خطر مقام ہے۔ تمہاری زندگی کو شدید نقصان پہنچ سکتا۔ وہاں کی دنیا اس دنیا سے بہت الگ ہے۔ تمہارا وہاں سے بچ کر آنا ناممکن ہے، اس لیے میری بات مانو اور یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن نوجوان نے کہا، میں اپنے ارادے کا پکا ہوں، میں اس راز کو معلوم کر کے رہوں گا۔ بزرگ نے جب دیکھا کہ نوجوان واقعی پختہ ارادے کا مالک ہے تو انہوں نے نوجوان کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میری بات غور سے سنو۔ تم پہ جتنی بھی مشکل آئے تم پیچھے نہ ہٹنا۔
اور تمہیں اگر کوئی مشکل میں گھرا نظر آئے تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ عبد الکریم نے بزرگ کی بات سن کر وعدہ کیا کہ میں ایسے ہی کروں گا۔ بزرگ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک خنجر نکالا اور عبد الکریم کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو اپنے پاس ہر وقت رکھنا، یہ تمہاری ہر مشکل میں مدد کرے گا۔ عبد الکریم نے وہ خنجر لیا اور اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ بزرگ کو اللہ حافظ کہہ کر اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ عبد الکریم جیسے ہی پہاڑ کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ پہاڑ عام پہاڑ کی نسبت زیادہ گہرے رنگ کا ہے۔ اس نے جیسے ہی پہاڑ پر قدم رکھا، ایک زوردار چیخ نے اس کے کلیجے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پہ قابو پایا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی نہ رکا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب بہت سے دیو ہیکل لوگ کھڑے تھے جن کے سروں پہ سینگ تھے۔ ان کے چہرے انتہائی خوفناک تھے۔ اس نے کبھی اتنا خوفناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور دوبارہ غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک پنجرے پہ پڑی جس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی قید تھی، جس نے سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں ایک انتہائی چمکدار ہیروں کا ہار تھا۔ عبد الکریم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کو لگا جیسے یہ کوئی شہزادی ہو۔ اچانک اس کو بزرگ کی بات یاد آئی جس نے اس کو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی نصیحت کی تھی۔ اس کو فوراً سمجھ لگ گئی کہ بزرگ کا اشارہ اسی شہزادی کے لیے ہی تھا۔ وہ پہاڑ سے اتر کر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور موقع ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ دیو ہیکل جن ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہے ہیں۔ اتنے میں عبد الکریم کو ایک سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ آواز جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے غور کیا تو آواز اسی بزرگ کی تھی۔ اس نے آواز کی طرف دھیان کیا تو بزرگ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، عبد الکریم ہوشیار ہو جاؤ، یہ جن تمہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنا خنجر فوراً نکالو، اس میں جادوئی طاقت موجود ہے جو تمہیں ان سے بچائے گی۔ عبد الکریم نے فوراً خنجر نکال لیا۔ خنجر نکالتے ہی اس میں سے ایک تیز اور چمکدار روشنی نکلی۔ روشنی دیکھتے ہی تمام جن اس کی طرف لگ گئے، لیکن جیسے ہی وہ عبد الکریم کے پاس پہنچے تو عبد الکریم نے خنجر ہوا میں بلند کر دیا۔ خنجر کے ہوا میں بلند کرتے ہی روشنی مزید تیز ہو گئی اور زمین جیسے ہلنے لگ گئی۔ یہ سب دیکھتے ہی جن فوراً رک گئے اور ایک ایک کر کے زمین میں گرنے لگ گئے۔ عبد الکریم نے خنجر ہوا میں ہی بلند کیے شہزادی کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔
شہزادی کے پنجرے کے پاس پہنچ کر اس نے خنجر کو پنجرے پر زور سے مارا تو وہ پنجرہ فوراً دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ عبد الکریم نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً پہاڑ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا کہ جلدی سے جلدی شہزادی کو اس جنوں کی دنیا سے دور لے جا سکے۔ وہ اور شہزادی مسلسل بھاگتے رہے اور پہاڑ پر چڑھتے رہے۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جنوں کی دنیا زمین کے اندر دھنس گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب جادوئی خنجر کا کمال ہے۔ اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور بغداد کی طرف چل پڑا۔ اس نے راستے میں شہزادی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان کی قید میں کیوں تھی، تو شہزادی نے بتایا کہ وہ ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور ان جنوں کا سردار اس پہ عاشق ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ عبد الکریم شہزادی کو لے کر ملک شام کی طرف چل پڑا۔ شام پہنچ کر شہزادی نے بادشاہ کو عبد الکریم کے بارے میں بتایا کہ اس نے کیسے شہزادی کی جان بچائی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے عبد الکریم سے شہزادی کی شادی کر دی اور یوں عبد الکریم شہزادی کے ساتھ بادشاہ کے محل میں رہنے لگا۔